اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قصص کی آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے، اور قصص کے بعد سورہ عنکبوت انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ روم پڑھیں گے، اور سورہ لقمان کا بھی کچھ حصہ۔ یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور ان کا مرکزی موضوع وہی ہے جو مکہ میں اس وقت سب سے بڑا ایشو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، توحید اور رسالت اور آخرت۔ تو یہ آیات جو ابھی میں انشاءاللہ پڑھوں گا، تو ان میں آخرت کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے بیٹھے تھے، تو ان کو اس دن کس طرح اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا، اور ان کے شریکوں کے ساتھ جو انہوں نے اللہ کے ٹھہرائے تھے کیا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں مناظر دکھا رہے ہیں ہمیں جو آخرت میں ہمارے سامنے آنے ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جب اللہ انہیں پکارے گا، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک دنیا میں ٹھہرائے ہوئے تھے، اس دن کو یاد کرو جب اللہ انہیں پکارے گا اور وہ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں۔ تمہارا گمان تھا کہ وہ کوئی حصہ رکھتے ہیں، اختیارات ہیں، کہ ان کے پاس طاقت ہے۔ تو جن پہ بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے، اور ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب جو شریک ہیں، قرآن نے انہیں مختلف شکلوں میں بیان کیا ہے۔ کچھ شریک وہ ہیں جن کو شریک ٹھہرایا گیا اللہ کے نیک بندے، تو وہ تو صرف یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں نہیں پتہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور اگر عبادت کرتے رہے ہیں تو یہ ظلم کیا انہوں نے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ اللہ کے نیک بندے صالحین، جیسے ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں آج جو نیک لوگ گزرے ہیں، بزرگ سارے جن کو آج اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے کیا، یا قوم نوح کے جتنے بت تھے وہ اللہ کے نیک بندوں کے تھے، اسی طرح جو عربوں میں بت تھے وہ بھی سارے اللہ کے نیک بندوں کے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے شریک۔ دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں شریک ٹھہرایا گیا جو واقعتاً خود بھی گمراہ تھے، یعنی خود بھی شیطان کے چیلے تھے، اور خود کوئی فرقہ بنا کر، کوئی فلسفہ پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا، اپنا کو گروپ بنایا، اپنے پیچھے چلایا، مرشد بنے، پیر بنے، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگ انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ شریک ٹھہرانا کیا مطلب؟ اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ آپ بعض دفعہ کو کہیں گے جی پیر صاحب ہیں، ہم تو انہیں دیکھیں یہ نہیں کہتے یہ خدا ہیں، ہم نہ انہیں رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں۔ جب آپ پیر صاحب کے متعلق یہ سمجھیں گے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں، انہیں گھر بیٹھے پتہ ہے کہ آپ کے سینے میں راز کیا ہے، انہیں گھر بیٹھے پتہ ہے کہ آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں جی، اور وہ آپ کی مشکل کشائیاں کرتے ہیں اور حاجت روائیاں کرتے ہیں، اور آپ کی بھینس بیمار ہو تو شفا وہ دیتے ہیں، اور آپ کے جی سارے اور مشکلیں وہ دور کرتے ہیں، آپ جب انہیں پکارتے ہیں تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے نا۔ یہی اللہ جو اللہ کی صفات ہیں ہم ان کو دے دیں کہ وہ ہر قسم کی طاقت رکھتے ہیں، غیب جانتے ہیں، جہاں سے بھی پکاریں سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو اب کچھ تو ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں اس طرح پکارا جا رہا ہے لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں، اور کچھ ہیں جو خود گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈھونگ رچاتے ہیں جی۔ جیسے آج مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کسی کا جو بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کہ مثلا وہ بازار میں گئے، کوئی مرید ساتھ تھا، اور مرید کو کہا جی یہاں انسان نہیں نظر آ رہے، کہا جی کیا نظر آ رہے ہیں جی، کوئی کتا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کتا ہے، یعنی وہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے انسان نہیں، کوئی انسان جو ہیں وہ گدھے کھوتے نظر آ رہے ہیں، گدھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کسی صحابی کو کہا کہ یہ سارے مشرک جو ہیں یہ انسان نہیں، یہ گدھے نظر آ رہے ہیں، کتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے تو نہیں کہا، کسی اور اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو اب وہ واقعی مرید کہیں گے وہ جی کیا بات ہے جی، وہ جی کہ پیر صاحب کو تو دیکھیں نا کیا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے جنہیں شریک ٹھہرایا گیا، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا
کہ میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے کہ واقعی وہ شریک ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو جن پہ بات فٹ ہو رہی ہوگی، یعنی وہ شریک جو ٹھہرائے ہوئے تھے، بات تو ان پہ جا کے لگ رہی ہے نا، تو وہ خود ہی بول اٹھیں گے، کیا پروردگار ہم نے انہیں گمراہ کیا؟ کیوں گمراہ کیا؟ ہم خود بھی گمراہ تھے، جب خود ہمارے پاس جو کچھ تھا وہی دینا تھا نا ہم نے، تو ہم گمراہ تھے، ان کو بھی گمراہ کیا ہم نے، اور آج ہم ان سے برات کا اعلان گمراہ کیا، لیکن ختم وہ دنیا میں جو کچھ تھا ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا، اور کہا جائے گا انہیں کہ پکارو اپنے شریکوں کو جو ٹھہرائے ہوئے شریک تم نے، تو وہ انہیں پکاریں گے اور وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، پچھتائیں گے کاش کہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ انہیں پکارے گا اور وہ فرمائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، جو میں نے رسول بھیجے ان کو کیا جواب دیا؟ تو یہاں انہیں کوئی جواب نہیں سوجے گا اس روز، اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ اب رسولوں کو جو ٹھلایا تھا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، کیا کہیں، کوئی سوج نہیں رہی بات، اور نہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے اس دن اللہ کی عدالت میں کہ ہاں جی تم بتاؤ کیا جواب دینا، نہیں کچھ نہیں۔ بس وہ شخص کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو امید ہے کہ ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ پاک ہے اللہ اور بلند تر ہے ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، یعنی جس طرح مخلوق میں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو رسول جس کو بنانا ہو پسند کرنا وہ خود پسند کرتا ہے۔ ما کان لهم الخیرہ، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو آج مکہ کے اس وقت مخاطب تھے نا، سردار سارے مکہ کے چودراہ مکہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان سے پوچھے رسول کس کو بنانا ہے۔ تو مکہ والے یہی کہتے تھے نا کہ چلو اگر رسول بنانا ہی ہے تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو بنایا جاتا، یہ بھی ایک انہیں اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہیں پوچھتا اللہ کہ کس کو رسول بنانا ہے، اللہ جسے چاہے پسند کرے، منتخب کرے، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اور جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ فرمایا کہ اللہ بڑا ہی پاک اور بلند تر ہے کہ اس طرح کے شریکوں اس کے جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اسی کے بندوں میں سے جو فقیر، محتاج، بے بس بندے ہیں ان کو لا کے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کوئی ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے راز ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں، فیصلے وہی کر رہا ہے جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی اور یہاں فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے خیال کیا، دیکھا کہ اگر اللہ تم پہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ رات ہی طاری کر دے، تو تمہارے ان خداؤں میں سے کون ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہیں روشنی لا کے دے دے؟ اللہ قیامت تک کے لیے رات طاری کر دے، تو کوئی ہے تمہارا یہ خدا جو روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے غور کیا، دیکھا کہ اگر اللہ تم پہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن طاری کر دے، تو تمہارے ان خداؤں میں سے جو اللہ کے سوا تم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو تمہیں رات لا کے دے سکے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کام کر سکو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے فرمایا کیا تم سنتے نہیں ہو، افلا تسمعون، پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر تو دیکھنے اور سننے کی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا انسان کو، جی یہی گویا کہ عقل ہماری جو ہے نا، عقل کے پاس یہ دو اس کے معاون ہیں، ٹولز ہیں گویا کہ عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے بعد عقل سے میں کام لے کر غور و فکر کہ جو میں نے دیکھا یہ کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اس سے بھی نتیجہ اخذ کرتا ہے، یہ کیا ہے، کیا بات کہی جا رہی۔ لیکن اگر انسان
سن کر عقل سے کام نہ لے، دیکھ کر عقل سے کام نہ لے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص، انسان کی فطرت کیا ہے، ایک شخص چلا جا رہا ہے، اب آگے سے اچانک شیر آ گیا، تو اس کی آنکھ نے دیکھا نا، آنکھ نے سگنل دیا عقل کو، تو عقل کام کیا کرے گی، کیسے چھپنا ہے، کیسے بھاگنا ہے، کیسے بچنا ہے جی۔ اب آنکھیں بھی ہیں اور دیکھا بھی ہے اس نے شیر، اور کھڑا ہے کوئی پرواہ نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اس نے دیکھا ہے لیکن عقل کام نہیں کر رہی کہ دیکھ کے کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے بچنا ہے۔ یا اسی طرح کوئی بھی خطرہ ہو، آنکھیں دیکھیں تو فوراً عقل اس پہ کہے گی بچنا کیسے ہے۔ سن کے مثلا کسی نے دھماکے کی آواز سنی ہے، کان نے سنا، دیکھا کچھ نہیں، تو فوراً عقل کہے گی نا کہ بھاگو کہیں، بچو کہیں دھماکہ ہوا ہے۔ لیکن اگر دھماکہ ہوا ہے وہیں کھڑا ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کی جان نکل گئی ہے دھماکے سے وہیں کھڑے کھڑے، یا پھر عقل سے کام نہیں لے رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جو فرمانا، کیا تم سنتے نہیں ہو، مطلب یعنی سن کر عقل استعمال کرو، کو دیکھ کر عقل استعمال کرو، تمہارے سامنے کو کام ہوتا ہے تو عقل سے کام لو کہ یہ کام ہو سکتا ہے ایسے، تمہیں کوئی بات سناتا ہے، کوئی قصے سنا رہا ہے تمہیں، تو عقل سے کام لو کہ کیا ایسے ممکن ہے جی۔ کوئی میں نے قصہ سنانا شروع کر دے، وہ جی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اونٹ اٹھتا جا رہا تھا جی، اور آگے سے وہ ایک بکری آئی اور وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، اور وہ ادھر سے وہ ایک گدھا آیا، اس نے اونٹ اور بکری دونوں کو اٹھا لیا، تو وہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اچھا آ کے سنا دے، تو مان لیں گے آپ ایسے ہی ہوتا ہے، اونٹ اٹھتا ہے واقعی۔ یہ ہے نا عقل سے کام لینا، کہ کچھ سنا رہے 100 آدمی سنائے، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے جی۔ تو جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کو جو چاہیں سنا دیں۔ میں نے کہا نا پچھلے دفعہ میں نے ایک ویڈیو پہ سنا کہ وہ کوئی مولانا صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، وہ جی ہر روز اپنے شاگردوں کو مارتے بھی تھے اور زندہ بھی کرتے، کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ کیا اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے؟ اور کیا اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ مارے اور زندہ کرے؟ یہ اختیار دیا ہے، یہ معجزہ تو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں روزانہ مارتے ہو زندہ کرے، یعنی وہ کھیل تماشا ہے، مارو زندہ کرو، مارو زندہ کرو، یعنی اللہ کے ایک نیک بندے کی طرف کس طرح کی باتیں آپ منسوب کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں انہیں جی، کس طرح کا ان کا کردار پیش کر رہے ہیں۔ لیکن سناتے جائیں، جو چاہیں سنائیں، نہ سننے والوں کو پتہ ہے اور نہ سنانے والوں کو پتہ ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کے لائیں گے، اور ہم انہیں کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ افطرا پردازیاں مکیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی، جو کچھ گھڑا ہوا تھا وہ آخرت میں یہ بچا لے گا، کہ چھڑا لے گا، یہ سب گم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قارون کا آگے قصہ آ رہا ہے، واقعہ۔ قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا، بنی اسرائیل کا فرد تھا، حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا، بہت بڑا مالدار تھا اور منافق تھا، اور حضرت موسیٰ کو اکثر چیلنج کرتا تھا اپنی دولت کی بنیاد پہ۔ تو اس کا قصہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس نے ان کے مقابلے میں سرکشی کی۔ جو قارون گویا کہ ایسے ہی جیسے ابو لہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ بھی مالدار تھا، قارون ہی تھا، وہ بھی بڑا مالدار تھا، اور بنو ہاشم کے خلاف سرکشی کی۔ پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا تھا اور اس نے قریش کا ساتھ دیا۔ یہی بالکل قارون تھا، ایسے ہی اس نے کیا، اور یہ حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کزن تھا۔ تو اس نے ان کے مقابلے میں سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے ہوئے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور لوگوں کا جتھا بڑی مشکل سے اٹھاتا تھا۔ خزانے نہیں، چابیاں، ایک جتھا لوگوں کا بڑی مشکل سے اس کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ تم اتراؤ نہیں، اس دولت پہ فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، یعنی جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی اس دولت کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور آخرت میں اپنا گھر بناؤ، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھولو، یعنی جتنی دنیا چاہیے لو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دنیا مومن کے لیے نہیں ہے،
دنیا میں بھی جتنی تمہیں چاہیے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو اور بخل بھی نہ کرو، اس کے درمیان راستہ اختیار کر کے دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی نعمتیں آئیں تو آپ نے فائدہ اٹھایا، بہترین گھوڑا آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے سواری کی، بہترین لباس آپ کو دیا گیا تو آپ نے پہنا، بہترین کھانا آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کھایا۔ لیکن اگر گھر میں نہیں ہے تو فاقے بھی ہوئے۔ تو کوئی بہترین لباس آیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہترین لباس نہیں پہنوں گا۔ تو یہ کہ دنیا، اسلام یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دیں، دنیا سے اپنا حصہ لیں۔ تو یہی اللہ کے نیک بندوں نے اسے کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول، اور احسان کر لوگوں پہ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، یعنی حسن سلوک کر، لوگوں اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، دولت کو فساد پھیلانے کا ذریعہ نہ بنا۔ تو اصل مصیبت یہی ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ دولت دیتا ہے تو اپنی دولت کو فساد پھیلانے کا ذریعہ بناتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی پھر اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور پوری قوم کا پھر بیڑا غرق کرتے ہیں۔ بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ جو کچھ دیا گیا ہے یہ میرے ہاں جو علم ہے اس کی وجہ سے دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا کیا اس میں دخل ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں جانتا ہوں بزنس کیسے کرنا ہے، میں نے کمایا ہے، اور لوگ بے وقوف ہیں انہیں پتہ نہیں کیسے بزنس کرنا ہے، میں جانتا ہوں اس لیے میں نے کمایا۔ یہ ہے تکبر کی وجہ۔ جب انسان کہتا ہے نا مجھے میرے پاس جو کچھ ہے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، میں جانتا ہوں کیسے کمانا ہے، کیسے بزنس کرنا ہے، کیسے وہ ملازمت کے جو بھی طریقے ہوں کمائی کے، کہ میں جانتا ہوں اس وجہ سے، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے دیا، نہیں، میرے علم کی وجہ، یہ تکبر کی وجہ بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں اور اس سے زیادہ جمعیت ان کے پاس تھی، افرادی قوت زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ جب پکڑے گا تو کوئی تفتیش نہیں لمبی چوڑی کرنی پڑے گی، وہ ان کے عذاب بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا جرم کیے ہیں۔ پھر قارون نے دولت کی نمائش کی اپنی قوم کے سامنے، اور یہ ہر قارون کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا دولت کا اس کے بغیر جب تک اس کی نمائش نہ ہو، اور پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں نمائش کے، کیسے نمائش کریں، وہ جی اور کچھ نہیں تو سالگرہ بچے کی اس پہ نمائش ہو رہی ہے، یہ مہندی پہ نمائش ہو رہی ہے، یہ جی وہ منگنی پہ نمائش ہو رہی ہے، شادی پہ ہو رہی ہے، برات پہ ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں تو آج کل کلو جو ہے اس پہ نمائشیں ہوتی ہیں، دولت کتنی ہے آپ کے پاس، اور 40ویں پہ نمائشیں ہو رہی ہیں دولت کی۔ تو یہ قارون اسی طرح دولت کی نمائش کا بتایا، اور وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری زینت کے ساتھ نکلا، دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا، اور جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ جو دنیا چاہتے تھے نا وہ دیکھ کاش کہ ہمارے پاس بھی ہو، یہی چیز ہے جو تباہ کرتی ہے معاشرے کو، کہ جب ایک بڑا آدمی کرتا ہے نا شادی اور کروڑوں اس خرچ، دوسرے دیکھ کاش کہ ہمارے پاس بھی ہو تو ہم بھی ایسا کریں، تو وہ پھر کاش کو پورا کرنے کے لیے چوری ڈاکے سب کچھ، حتیٰ کہ انسانوں کا خون نکال کر گردے وردے نکال کر بھی بیچنے پڑے تو وہ بیچ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ ہو جو قارون کے پاس ہو، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو کاش کر رہے تھے، جنہیں علم دیا گیا انہوں نے کہا کہ بربادی ہو تمہاری، اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، اور یہ چیز نہیں عطا کی جاتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جو صبر کرنے والے ہیں انہیں کو یہ چیز ملتی ہے کہ آخرت کے لیے صبر کریں۔ اور بالآخر فرمایا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، قارون اور اس کے گھر کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد کر سکا، نہ خود اپنا دفاع کر سکا، نہ اور کو گروہ اس کو بچا سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، یعنی کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ ہو جو قارون کے پاس ہو، اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ کوئی شک نہیں لا ریب کہ اللہ ہی ہے جو رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور اگر اللہ نے ہم پہ فضل نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا، کوئی شک نہیں
کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو انہیں جب نظر آیا پھر قارون کا اشر تو وہ انہیں پتہ چلا، تو ہر قارون یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی کسی بھی قارون کو وہ فقیر بنانے میں، ایک لمحہ لگتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں یہ بلین، یہ اربوں خربوں کہاں جائیں گے، تو کوئی دیر نہیں لگتی، یہ کرونا جیسی ایک وائرس کی مار ہوتی ہے ساری۔ یہ آخرت کا گھر اسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں کرنا چاہتے، بڑا بن کے نہیں رہنا چاہتے، یعنی تکبر نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ جو نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو اسے ان لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جو برائیاں وہ کر کے آئے ہیں۔ یعنی نیکی میں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 10 گنا 100 گنا، لیکن برائی کی اتنی سزا جتنی وہ کر کے آئے ہیں اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے مخاطب کیا ہے کہ بے شک وہ ہستی جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا، یعنی قرآن پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، وہ آپ کو بہترین انجام کی طرف لوٹائے گا، آپ کا آگے مستقبل بہترین آنے والا ہے۔ دعا کریں کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل بیان کی کہ آپ عقلی دلیل قرآن دیتا ہے، اور دلائل دیکھیں سارے عقلی ہیں، آخرت کے دلائل عقلی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل عقلی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے دلائل بھی سارے عقلی ہیں، اور اس لیے قرآن مخاطب ہی ان لوگوں سے ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ اس بات کی کوئی امید نہیں رکھتے تھے، امیدوار نہیں تھے کہ آپ کو یہ کتاب عطا کی جائے گی، یہ تو تیرے رب کی رحمت کی بنیاد پہ ہوا ہے، تو لہذا آپ ان لوگوں کے مددگار نہ بن جائیں جو کافر ہیں، کافروں کی مدد نہ کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کوئی انتظار میں نہیں تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے اور آپ کو پہلے سے نبوت کی تیاری کر رہے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور جب یہ آیات آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں تو کوئی آپ کو ان سے روکنے نہ پائے، یعنی ان کی تبلیغ سے روکنے نہ پائے، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، مشرکوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے پاس اختیار ہے، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا کے لائے جاؤ گے۔ قرآن جگہ جگہ لوٹا کے لائے جاؤ گے، گویا کہ دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، واپس تم نے آنا ہے آخرت میں، تو یہ نہیں کہا تم آؤ گے، ہر جگہ کہا یرجعون ترجعون، تمہیں لایا جائے گا، آنا چاہو یا نہیں لایا جائے گا، آنا چاہیں یا نہیں انہیں لایا جائے گا، بے بس کر کے لایا جائے گا۔ اب جو شوق کے ساتھ اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے تو کیا شان ہے پھر اس کی، جی ایک مومن کی تو یہی شان ہے نا، اسے شوق ہونا چاہیے اپنے رب سے ملاقات کا، لیکن جو مجرم ہیں انہیں ہانک کر لایا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا تھا، جو اذیتیں دی جا رہی تھیں، جو تشدد ہو رہا تھا، مسلمان وہ عروج پہ پہنچ چکا تھا، اور مسلمان اپنے اندر سوچ رہے تھے کہ یہ کب تک سلسلہ چلے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے کہ اللہ یہ تکلیف ہماری دور کر دے، یہ جو ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ایمان لانے والے، انہیں آروں سے چیرا گیا، ان کے گوشت کو ہڈیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے الگ کیا گیا، اس طرح انہیں اذیتیں دی گئیں، پھر بھی وہ اللہ کے راستے پہ قائم رہے، کوئی انہیں ہٹا نہیں سکا، اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو ایک عورت عراق سے چلے گی، اکیلے اللہ کے گھر آ رہی عمرہ کرنے، اکیلے،
کوئی اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کے سوا، کسی چور اور ڈاکو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا دین غالب ہوگا تو اتنا امن ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جلدی چاہتے ہو نتائج، تو اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے، جلدی نہیں، اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی طرح کے سوالوں کا جواب بھی دیا گیا ہے اس صورت میں۔ اور عنکبوت اس کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اس میں عنکبوت مکڑی کے جال کا ذکر آیا ہے، تو یہ علامت کے طور پہ نام ہے، یعنی وہ سورت جس میں مکڑی کے جال کا ذکر ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنی بات کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کی بھی آزمائش کی، تو اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون ہیں جو سچے ہیں، اور اللہ کو ضرور جھوٹوں کو بھی جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں۔ تو سچا اور جھوٹا، یعنی ایمان لانے میں دعوے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آزمائش میں اللہ ڈالے گا، خود ہی الگ ہو جائیں گے سچے اور جھوٹے۔ باقی اللہ کو تو علم ہے پہلے سے کون سچا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے عمل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جب وہ خود عمل کرتے ہیں وہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اس کے لیے آزمائش ضروری ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کیا وہ لوگ جو بدکرداریاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، یعنی ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے؟ بڑا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں ایک مومن کو تو شوق ہونا چاہیے نا اپنے رب سے ملنے کا، ملاقات کا شوق، جلدی کب وہ وقت آنے والا ہے میں اپنے رب سے ملوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو اب اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کی موت بس اس کے بعد کیا ہے، کوئی ایک دنیا ساری ایسے لگے گی جیسے چند لمحات ہیں۔ اور جس نے جد و جہد کی تو وہ جد و جہد اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور بے شک اللہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اس کی حکومت کو اس وجہ سے نہیں کہ قائم کے لوگ کوئی اس کی حمد کے ترانے پڑھ رہے ہیں، اور اگر لوگ ایمان نہ لائے تو اس کی حکومت کو خطرہ ہے۔ وہ کسی کے ووٹوں پہ نہیں رب العالمین بنا ہوا، وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ فیصلے خود کرتا ہے اپنے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، اور جو بہترین اعمال وہ کیا کرتے تھے ان کے مطابق ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، کہ انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور اگر یہ دونوں والدین تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی اس کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی یہ بات نہ مانو، میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ مکہ میں اس وقت ایک یہ بھی ایشو تھا بہت بڑا، بہت سارے نوجوان اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے والدین مشرک تھے۔ دوسری طرف قرآن تاکید کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اب وہ والدین اولاد کو کہتے ہیں جی ہماری بات مانو، اسلام سے نکلو، ہم والدین ہیں، تمہارا دین بھی کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی نے تاکید کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، لیکن ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر والدین یہ دباؤ ڈالیں اپنی اولاد پہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اس لیے میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کا کوئی علم نہیں، یا تو کوئی دلیل لائیں نا، باقی یہ جی شریک ہے، اللہ نے دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، فلاں کو یہ اختیارات دیے ہوں، یہ دیے ہوں، تو ٹھیک ہے لائیں دلیل۔ تو بغیر علم کے اگر وہ دباؤ ڈالیں شریک ٹھہرائیں تو فرمایا کہ فلا تطعہما، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس لیے یہ اصول ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، شرک کا یا اللہ کی نافرمانی، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، بے شک وہ والدین ہو یا کوئی بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے وعدہ ایک اصول کے طور پہ، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔
اس لیے کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین کے کہنے پہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ڈالے ہوئے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ گئی تو یہی لوگ آ کر کہیں گے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو کیا اللہ تمام جہان والوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اچھی طرح جانتا نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں دلوں میں کیا نیتیں ہیں؟ تو یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ حالانکہ مکہ میں اس منافق اتنے نہیں تھے، لیکن بتا دیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایمان لائیں گے، لیکن اگر لوگوں نے ستایا تو پھر سمجھیں کہ جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہے تو وہ بھاگ جائیں گے واپس۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں آزمائشیں آنی ہیں، یہ سنت ہے، لازمی ہوں گی، آئیں گی۔ وہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے وہ ہمارے یہاں ایک وہ لطیفہ ہے نا دیہاتی، وہ کسی نے کہا کسی کو ہوتا ہے نا، وہ جی نماز پڑھیں تو رزق بڑھ جائے گا اور یہ برکت ہو جائے گی اور اللہ بڑا دے گا۔ تو کسی نے نماز پڑھنی شروع کر کی تو ایک وہ بھینس مار گئی، دوسرے چوتھے دن کو وہ ایک گائے مار گئی، ہفتے بعد کو ایک اور بھینس مار گئی، پیچھے کو بھینس کا کٹا رہ گیا۔ تو وہ باں باں کر رہا تھا، اس نے کہا تم 2 نفلوں کے مارو صرف، جی کہ 2 نفل پڑھ دیں تم بھی مر جاؤ گے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں جی نمازیں پڑھوں گا تو اللہ کی بندگی اور تقوی اختیار کروں گا تو اللہ کے خزانے مجھے مل جائیں گے، اور اللہ نے جو خزانے دینے وہ آخرت میں دینے ہیں۔ دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو جو دین کی طرف آئے گا نا، اللہ اسے آزمائے گا کہ یہ جو آیا ہے دین کی طرف تو واقعی اس میں کوئی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی آزمائش آئے تو پیچھے بھاگ جائے۔ تو اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اللہ انہیں زیادہ آزماتا ہے کہ اس میں کتنے پکے ہیں، پختہ ہیں۔ اور اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اور اللہ کو ضرور دیکھنا ہے منافقین کو بھی، تو اس لیے آزمائش ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کو اختیار کرو، ہم تمہاری غلطیوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ وہ ان کی غلطیوں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نوجوانوں کو بزرگ بڑے کہتے مکہ میں کہ بھئی ہماری بات مانو، آخرت میں جو کچھ ہوا ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا، یہ کہتے ہیں ہم بوجھ اٹھا لیں گے۔ فرمایا کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے یہ، ہاں گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں گے، یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اور یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا ان افتراء پردازیوں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اب آگے یہی حقیقت بتانے کے لیے قوم نوح کا واقعہ آ رہا ہے، یعنی جو کچھ آج مکہ میں ہو رہا ہے بتایا، یہی دیکھو پہلے قوم نوح بھی کر چکی ہے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ ان میں 950 سال تک رہا، پھر بالآخر طوفان نے انہیں آ پکڑا۔ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اب یہ ہے کہ 950 سال آیا وہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد رہے؟ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ 950 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد وہ رہے۔ 950 سال انہوں نے دعوت دی۔ پہلے کی عمر کو عموماً نبوت 40 سال میں انبیاء کو ملتی ہے، تو 40 سال پہلے بھی لگا لیں تو کتنے بن گئے جی؟ 990 سال بن گئے تقریباً۔ تو گویا کہ اتنی عمر تھی ان کی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہلت دیتا ہے جھٹلانے والوں کو۔ 950 سال حضرت نوح دعوت دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور ہم نے اسے اور کشتی والوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے ان کو نجات دی، اور اس کشتی کو ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بت ہیں، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو جو ان کے بارے میں تم نے باتیں پھیلائی ہیں، جن کے پاس یہ اختیار ہے، یہ ہے فلاں مشکل کشائی اور حاجت روائی، اور یہ سب جھوٹ ہے جو تم گھڑتے ہو۔ بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہارے لیے کوئی رزق کا اختیار وہ تمہارے لیے کوئی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں پلٹا کے لایا جائے گا۔
اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ لوٹائے گا، یعنی دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا۔ بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی دوبارہ پیدا کرنا کچھ نہیں سمجھے کیسے، یہ آسان ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کیسے خلق کی ابتدا کی، پھر وہ دوسری مرتبہ اسی طرح اسے اٹھائے گا، دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹا کے لائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں ہمیں عاجز کر دینے والے ہو، نہ آسمان میں، نہ زمین میں کہیں چھپ سکتے ہو بھاگ کر، نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات اور اللہ کی اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہیں تھا۔ کس کی قوم کا؟ ابراہیم کی قوم کا۔ یعنی یہ پیغام جب حضرت ابراہیم نے دیا جو پیچھے بتایا، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پس اللہ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا واقعہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ انہیں آگ میں جلایا گیا، آگ میں ڈالا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جائے۔ اب الاؤ ایک بڑا بنا کر آگ جلا کر انہیں اس میں ڈالا گیا، ان کے سامنے حضرت ابراہیم زندہ نکل آئے، کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھی؟ کو مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی جادوگر ہے، اس پہ آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ کر ہر قوم نے اللہ کے رسولوں کو یہی کہا کہ یہ جادوگر ہیں، اور جتنے بڑی نشانیاں دیکھی انہوں نے کہا جی بہت ہی بڑا جادو ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہمارے پاس۔ اور ابراہیم نے کہا کہ یہ جو اللہ کے سوا بت تم نے بنا رکھے ہیں، تو تمہاری ان سے محبت دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی آج جو بتوں کا تم بڑا دفاع کر رہے ہو، ان سے محبت کر رہے، یہ دنیا کی زندگی تک کا، قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بس لوط اس پر ایمان لایا اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اور وہ زبردست اور دنا ہے۔ لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، پوری قوم میں سے وہی ایمان لائے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے ہم نے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بے شک آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی ہمارے نیک بندوں میں شمار ہوگا۔ اور لوط کو بھی ہم نے نبی بنایا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں منکر کا ارتکاب کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے، ڈرا رہا عذاب سے، لے آ عذاب۔ تو لوط نے کہا کیا ہے میرے رب میری مدد کر اس فاسق قوم، بدکار قوم کے مقابلے میں۔ پھر اللہ کا عذاب جب آیا، جو پیچھے بھی واقعہ گزرا ہے، فرشتے انسانی شکل میں آئے، وہ آگے واقعہ بیان کیا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا بے شک اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو اس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون ہے اس میں، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کر قوم لوط میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی شکل میں، لیکن یہاں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا اور تنگ دل ہوا،
اور فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، بے شک ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کے ان بدکاریوں کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے اس بستی کو ایک واضح نشانی بنا کر رکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے امیدوار بنو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بے حس پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے تباہ کیا، اور ان کے گھروں کے نشان تمہارے سامنے واضح ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اور یہ سارے بڑے عقل مند لوگ تھے۔ یعنی جتنی قومیں، فرمایا کہ وکانوا مستبصرین، یہ نہیں کو پاگل تھے، بڑے عقل رکھنے والے، دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار، بڑے چلاک۔ آپ قریش کے لیڈروں کو دیکھیں، ابو جہل یا ابو سفیان یا عتبہ اور شیبہ، بڑے بڑے دنا لوگ تھے، ان کی گفتگو انداز، ان کی سیاسی ساری سوجھ بوجھ اور معاملات کی دیکھیں تو آج کے لوگ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، جو ہمارے آج سیاسی لیڈر ہیں، یہ پوری دنیا کے بین الاقوامی لیڈر ہیں جی۔ ابو سفیان کا دیکھیں نا کہ کتنے ہوشیار چلاک، جب قافلہ آ رہا ہے جنگ بدر جس موقع پہ ہوئی تو ابو سفیان وہاں پہنچا جی، تو اس نے وہ اندازہ لگا لیا اونٹ کے اس سے گوبر سے کہ یہ اونٹ جو ہے نا یہ مدینہ کا اونٹ آیا ہے یہاں، کس سے کہ اس کے اندر جی کھجور کی گٹھلی ہے، کہ مدینہ والے اپنے اونٹوں کو کھجور کھلاتے ہیں جی، تو مینگنیاں جو اونٹ کی ہوتی ہیں اس سے اس نے اندازہ لگایا۔ اتنی ہوشیاری، چلاک، سب لیڈر بڑے چلاک تھے۔ تو اسی طرح ان قوموں کے بھی تو اللہ تعالیٰ فرمانا وکانوا مستبصرین، بڑے ہوشیار چلاک لوگ تھے۔ لیکن اصل ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں لوگ بڑے ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں مت ماری جاتی ہے۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دین میں تو عقل کا دخل نہیں، عقل یہاں استعمال نہیں کرنی، تو اس لیے مذہبی طبقہ جس طرح چاہے بیوقوف بناتا پھرے، جو چاہے کہانیاں سناتا پھرے، سننے والا کہہ رہا ہے یہ جی دین ہے، یہ مذہب ہے، اس میں عقل نہیں ہے، جو کو کہتا ہے بس سنتے جائیں۔ یہی مصیبت ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے مذہب کے نام پہ، اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے، ایسے جیسے وہ کوئی بالکل پاگلوں کی طرح ہیں، کوئی مت ماری ہوئی ہے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے غرق کیا، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کیا، اور ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ کوئی سبقت لے جانے والے نہیں تھے، ہم سے کہیں سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہوں کی پاداش میں پکڑا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور ایسے بھی ہیں کہ جسے دھماکے نے آ پکڑا، اور ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، مثلا قوم نوح کو غرق کیا، فرعون کو غرق کیا، قارون کو زمین میں دنسا دیا۔ تو اس طرح فرمایا کہ اس طرح ہم نے سب کو عذاب دیا، اور اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، مگر یہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال دی ہے کہ یہ شرک کتنا کمزور ہے۔ جو گھر بناتے ہیں نا شرک والے، جس کی بنیاد پہ سارا کو رکھتے ہیں، دنیا میں جی ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں چھڑائیں گے، بچائیں گے، تو فرمایا کہ دیکھیں اس گھر کی بنیادیں کتنی کمزور ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، آج بھی اولیاء ہی کہتے ہیں، یہ جی اولیاء ہیں، اللہ کے سوا اولیاء بنائے ہوئے ہیں۔ اب بت تو نہیں اولیاء ہوتے نا، اولیاء کون ہیں؟ بعض وقت نہیں، وہ تو لکڑی پتھر کے بت تھے، یا قرآن کہہ رہے ہیں اولیاء جنہیں بنایا ہوا ہے، اور آج بھی اولیاء ہی کہتے ہیں، یہ جی اولیاء اللہ ہیں، یعنی اللہ کے سوا جنہوں نے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، سرپرست، کوئی کارساز، حاجت روا، مشکل کشا جن کو سمجھا ہوا ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنائے ہوئے ہیں مکڑی کی طرح ہے۔ وہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ تو اسی طرح
جنہوں نے یہ گھر بنایا ہوا ہے یہ بھی سب سے کمزور، اللہ کے سوا جو اولیاء بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بندوں کو اس کا شریک بنا لیا۔ تو فرمایا کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے۔ اسی طرح مثال ان کی ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ جانتے ہوتے کیا کر رہے ہیں، کیا نتیجہ اس کا نکلے گا آخرت میں۔ بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے یہ اس کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ جن کو بھی پکارتے ہیں نا، سب پتہ ہے اللہ کو، لیکن وہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں سے جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اسے سنائیں اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور منکر سے، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نماز بے حیائی سے، منکر سے روکتی ہے، اور نماز حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ تو نماز ساری کی ساری اللہ کی یاد ہے۔ گویا کہ ایک مومن دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے ہاں حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر عہد بندگی کرتا ہے، جی اس کی جناب میں وہ حاضر ہوتا ہے، سجدہ ریز ہے، رکوع کر رہا ہے، اسے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، استعانت کر رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایک مومن جب اللہ کے سامنے 5 دفعہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جانتا ہے میرا رب میرے دلوں کے راز جانتا ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر وہ بے حیائی میں مبتلا ہو تو شرم آئے گی نا اسے، تو پھر یا تو نماز نہیں پڑھے گا اگر بے حیائی ہے تو یا بے حیائی نماز سے روک دے گی یا نماز بے حیائی سے روک دے گی، یہ دونوں چیزیں زیادہ دیر کٹھی نہیں چلتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر سے۔ اور اہل کتاب سے اس طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ دوسروں کو اگر اچھے طریقے سے بات سمجھاؤ تو سمجھیں گے۔ اور ان کو فرمایا کہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح انہیں سمجھاؤ اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پہ بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ ہم پہلے بھی تمام انبیاء کو، کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، تم بھی اللہ کو الہ مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب مسئلہ ہے شرک کا، باقی تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا حق کا عبادت نہیں اس کی کسی اور کی ہونی چاہیے، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، پس وہ لوگ جو اس پہ، پس جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں، منکر ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ جو لوگ آج شک کر رہے ہیں جی یہ کتاب کہاں سے آ گئی، تو فرمایا شک کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کس طرح شک کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس سے پہلے نہ تو آپ کو کتاب پڑھتے تھے اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہوتے کوئی کتاب یا لکھ رہے ہوتے تو تب تو یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے، تب تو شک میں پڑنے کی کوئی وجہ ہوتی، لیکن آپ کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی جو آپ پڑھ رہے تھے، نہ آپ نے کبھی لکھا، تو اب شک کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، مکہ میں تو کوئی کتاب نام کی چیز، لائبریری تو بڑی بات، کسی کے پاس کوئی کتاب نام کی چیز بھی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ کبھی آپ کسی نے دیکھا جی آپ کو لکھنا سیکھ رہے ہیں، یا کبھی آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے تو کبھی نہیں لکھا۔ تو فرمایا کہ اگر تو آپ کو کتاب پڑھ رہے ہوتے پہلے یا لکھ رہے ہوتے تو پھر تو کوئی نہیں شک ہوتا، تو آپ نے تو نہ کوئی کتاب کبھی پڑھی، نہ آپ نے کبھی لکھا، تو اب انہیں کس بنیاد پہ شک ہو رہا ہے؟ شک کی تو کوئی بنیاد نہیں۔ تو فرمایا کہ باطل پرست اب کس بنیاد پہ شک کر رہے ہیں؟ شک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم دیا گیا، یعنی قرآن، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، قریش کا اعتراض
جو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور یہ اعتراض کوئی ضروری نہیں آپ کے سامنے آ کر کریں، جو اپنے مجلسوں میں بیٹھ کے کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئی، یعنی معجزات. کہہ دیجئے کہ یہ نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں، میں تو صرف واضح خبردار کر دینے والا ہوں. نشانیاں اللہ کے ہاں ہیں، وہ جب چاہے نازل کرے. اور کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ بے شک یہ رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے میں سے ہیں. اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، لے آئیں عذاب، لے آئیں عذاب. یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پہ عذاب آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا، کب عذاب آئے گا تو اس سے پہلے نہیں آ سکتا، اور وہ ان پہ اچانک آئے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی جلدی نہ مچائیں، جہنم نے گھیرا ہوا ہے، یا بھاگ نہیں کہیں سکیں گے. اور جس روز عذاب ان پہ چھا جائے گا، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چکھو اب مزہ ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. یہ عذاب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں. مکہ میں جو صورتحال تھی، میں نے بتایا نا کہ یہ صورت خاص طور پہ ان حالات پہ جو اس وقت مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے. تشدد بڑھ چکا تھا، اذیتیں بڑھ چکی تھیں، تو مسلمان سوچ رہے تھے اب کیا کریں، کب تک یہ سلسلہ چلے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ان بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب کا کیا انداز ہوتا ہے، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں. تو یہاں بندوں سے مراد کون؟ جو ایمان لائے ہیں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو پلٹا کے لایا جائے گا. تو یہ اصل پیغام کیا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے. یعنی اگر مکہ میں تمہیں میری بندگی کی اجازت نہیں ہے، یہاں آزادی نہیں ہے ایمان لانے کی، تو مکہ چھوڑ دو، نکل جاؤ. میری زمین بڑی وسیع ہے، ساری زمین میری ہے. تو اللہ تعالیٰ میری زمین بڑی وسیع ہے، یعنی ساری دنیا میری زمین ہے، مکہ چھوڑ دو، چلے جاؤ. یہ ہجرت کی طرف اشارہ. یا فعبدون، میری ہی عبادت کرو. اگر ایک جگہ میری عبادت کی اجازت نہیں ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ. باقی رہی ہجرت جس میں جو مشکلات، تو فرمایا کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو انہیں ہم جنت میں بلند عمارتیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، وہ عمل کرنے والے کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اب ہجرت میں ایک اور سوال ہوتا ہے نا کہ رزق، پہلا تھا زندگی، تو فرمایا زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دوسرا ہے کہ ہجرت کریں گے تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا اگلی آیت میں کہ کتنی ایسے جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور وہ تمہیں بھی دے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جاندار کروڑوں میں ہے جی، جو اپنا رزق اٹھا کے پھر رہے ہیں. انہوں نے گھر میں کچھ سٹاک کیا ہوا ہے، ایک کل کا بھی نہیں ہوتا، صرف چیونٹی ہے جو موسمی طور پہ کرتی ہے سردیوں کے لیے، باقی جانور کچھ سٹاک رکھتے نہیں، روزانہ نکلتے ہیں اور سیر ہو کے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت ایک حدیث میں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو، جس طرح کہ صحیح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو سیر ہو کے آ جاتے ہیں. یعنی رزق کی تلاش کرو، اللہ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. تو یہ فرمایا کہ کتنے ہی جاندار ہیں زمین میں، اس میں پرندے وندے سب جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تمہیں بھی دے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب آگے سوال ہیں جو مشرکین سے کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے،
بارشیں وہ برسا رہا ہے، سورج چاند اس نے پیدا کیے ہیں سب کچھ، تو پھر عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا دے سب کچھ اللہ اور شکریہ دوسروں کے ادا ہوں، یہ ظلم ہے. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے. دنیاوی مثال اگر دیکھیں کہ مثلا ایک حکومت ایسی جو لوگوں کی ایک ایک ضرورت پیدا دے رہی ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں ایسی ویلفیئر اسٹیٹ کہ ہر آدمی کو گھر میں ہر سروس مل رہی ہے، بجلی، پانی، صحت، سہولتیں، ہر قسم کی اعلیٰ درجے کی ساری، اور بعد میں جس حکومت نے سارا کوئی دیا ہے پتہ چلے ووٹ لوگ دوسروں کو دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کہیں گے نہیں یہ ہم نے دیا، یہ ہم نے تمہارے لیے کیا، یہ کیا، یہ، اور دوسرے تو کچھ بھی نہیں کیا جن کو جا کے تم ووٹ دے رہے ہو، ہم حقدار ہیں، ہمیں ووٹ دو. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سارا کچھ میں نے کیا ہوا ہے تو عبادت دوسروں کی کیسے ہو سکتی ہے، شکریہ دوسروں کے کیسے ادا ہو سکتے ہیں. تو یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو یہ جواب میں ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو فرمایا کہ پھر ان کی کہاں مت ماری جاتی ہے، کہاں بہکائے جاتے ہیں. جب سارا کچھ اللہ نے کیا ہے تو عبادت بھی اللہ کی کرو نا، شکریہ بھی اس کا ادا کرو. اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے، یعنی اتنی بات تو مان رہے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. یہ بات تو مان رہے ہیں لیکن آگے عقل سے کام لیں کہ جس نے سب کچھ کیا ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اور یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ لہو و لعب ہے، یعنی دل لگی، کھیل تماشا. اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. دنیا میں جو کچھ ہے کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، تھوڑی دیر. اصل زندگی آخرت، اصل گھر آخرت کا گھر ہے. یہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب اللہ انہیں نجات دے کر خشکی پہ لاتا ہے تو یہ اس کے شریک ٹھہرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں، اور تاکہ کچھ اور مزے کر لیں دنیا میں. تو جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اب قریش کو خاص طور پہ مخاطب کیا، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے مکہ، اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، بدامنی ہے ارد گرد ساری. کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھا یا اس نے حق کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے راستوں میں جدوجہد کی تو ہم ضرور اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے. بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یعنی بہترین عمل کرنے والے جو ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. یہ سورہ عنکبوت ہے، یہاں یہ ختم ہو رہی ہے، اور آگے سورہ روم ہے. روم اس کا نام رکھا گیا اس مناسبت سے کہ اس میں رومی سلطنت کا ذکر ہے. رومی سلطنت جو اس وقت عیسائیوں کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. آج جو یورپ ہے سارا یہ اسی کی نمائندگی کر رہا ہے نا، اسی کا تسلسل آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو سپر طاقتیں تھیں، ایک رومی اور ایک ایرانی. ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. تو ایرانی جو ہیں وہ آگ پرست تھے، یعنی مشرک، اور رومی جو ہیں وہ اہل کتاب تھے، یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے. تو مکہ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں ظاہرہ رومیوں کے ساتھ تھیں، وہ قریب تھے ان کے اس لحاظ سے کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو. اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں. تو انہی دنوں ایران اور رومیوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جس میں ایران نے قبضہ کر لیا رومی ریاست کے بہت سارے علاقوں پہ، سارا شام اور فلسطین، حتیٰ کہ ان کا جو کنیسۃ القیامہ ہے سب سے مقدس گرجا، اس پہ بھی قبضہ کر لیا، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، عیسائیوں کا قتل عام کیا، اور
وہ مقدس صلیب جو ہے ان کی وہ بھی ایرانیوں کے ہاتھ آ گئی۔ تو یہ جنگ جو تھی اس میں جب ایرانیوں کو فتح حاصل ہوئی تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منانا شروع کر دی، انہوں نے کہا دیکھ لیں اللہ کو ماننے والوں کا کیا ہو رہا ہے، یعنی نبیوں کو ماننے والوں کا۔ اور تو اس موقع پہ پھر یہ صورت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ قریب کی سرزمین میں یعنی شام فلسطین کے علاقوں میں رومی مغلوب ہوئے ہیں اور ان قریب وہ غالب آئیں گے چند سالوں میں، بضع سنین۔ بضع کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے 9 سے 10 سے کم کے لیے، 9 تک یعنی۔ تو یہ خوشخبری قرآن نے دے دی اور واقعی اسی طرح ہوا کہ 215 میں شکست ہوئی اور اس کے بالکل بعد 10 سال سے کم عرصے میں رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ تو ابی ابن کعب نے شرط رکھی حضرت ابو بکر کے ساتھ کہ اگر رومی جس طرح قرآن نے کہا ہے غالب آئے تو میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ آئے تو تم دینا۔ تو 3 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں، بضع کا مطلب 10 سے کم، تو آپ 10 سے پہلے کی مدت کر دیں اور 100 اونٹ کر دیں، اور بعد میں وہی ابن کعب کو 100 اونٹ دینے پڑے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بھی سامنے دنیا کے ہوا۔ قرآن جو خبر دے رہا ہے بالکل اسی طرح ہوئی، اور یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور مسلمانوں کو بھی خوشی ہوئی۔ کون سی؟ جنگ بدر کی۔ اور یہاں بتایا گیا کہ اس روز مسلمان بھی خوشی منا رہے ہوں گے، جنگ بدر کی فتح ہوئی اسی وقت۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ ان قریب اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب ہوں گے، اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کے اختیار ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس روز مومن اللہ کی مدد کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا نا پہلے بھی اختیار اللہ کے پاس، اب بھی، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے جی پہلے اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کی اور اب کرے گا، تو اب گویا کہ اللہ کے پاس پہلے کوئی انتظامات نہیں تھے تو اب اللہ، اس وقت بھی اختیار اللہ کے پاس ہی تھا، لیکن اللہ نے انہیں ایرانیوں کو فتح دی، اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں، اور اب اللہ رومیوں کو فتح دے گا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس وقت بھی تھا آج بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ فتح جب ہوگی تو مومن خوشی منا رہے ہوں گے اللہ کی اس نصرت سے جو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ تو یہ اسی وقت مسلمانوں کو بھی کامیابی ہوئی جنگ بدر کی، اور مسلمانوں کو بھی کامیابی ہوئی، اور رومی جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے وعدے کس طرح پورے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اندر غور و فکر نہیں کیا اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی، کیا انہوں نے اپنے اندر غور و فکر نہیں کیا کہ جو بھی چیزیں اللہ نے آسمان و زمین ان کے درمیان پیدا کی ہیں وہ حق کے ساتھ یعنی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہر چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، اور بے شک لوگوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اکثر جو ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے، انکار، لیکن آخرت کے لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جو استعمال کر رہے ہیں لفظ کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی سوچو کہ کس چیز کا انکار، اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں روزانہ کوئی جی کھانے پینے کا سامان ہی پہنچا رہا، کچھ نہیں، کھانے پینے کا سامان روزانہ آ رہا ہے، کوئی رکھ دے رہا ہے، تو بندہ چاہے گا یہ کون ہے، مجھے پتہ چلے محسن اتنا میرے گھر سارا پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فطرت ہے نا انسان کی۔ اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں گویا کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ انہیں نظر آتا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو سرسبز و شاداب کیا اور آباد کیا، خوب فصلیں اگائیں، کھیتی باڑی کی اور آباد کیا زمین کو، ان سے زیادہ، یعنی جو اس وقت مخاطب تھے قرآن کے۔ اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ خود اپنے اوپر
ظلم کیا کرتے تھے. یعنی جو عذاب آیا تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا برا انجام ہوا. پھر جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا برا انجام ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹا کر لایا جائے گا. اور جس روز قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ اپنے ان شریکوں کا انکار کریں گے. اور جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی مومن الگ اور کافر الگ اور منافق الگ. پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوش و خرم ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو یہی لوگ ہیں کہ جنہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا. پس اللہ ہی کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور رات کے وقت بھی اسی کی عشاء کے وقت بھی اسی کی تسبیح کرو اور جب تم ظہر کرتے ہو. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، یعنی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا مرنے کے بعد. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم بشر ہو کہ پھیلتے چلے جا رہے ہو. مٹی سے اس نے پیدا کیا اور اچانک تم سب پھیلتے چلے جا رہے ہو. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے ہاں سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی، تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہاں والوں کے لیے. اور بے شک اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو کام کرنا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی اس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ بارش ہوگی. اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر وہ جب تمہیں زمین سے آواز دے گا تو تم نکل کھڑے ہو گئے. یعنی آج زمین آسمان قائم ہے اور مرنے کے بعد وہ تمہیں آواز دے گا جیسی زمین سے تم نکل کھڑے ہو گئے. اور اسی کا ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ساری مخلوق سب کے سب اس کے
فرما بردار ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اعلیٰ صفات برتر صفات اسی کے لیے ہیں، اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے اپنے اندر سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں وہ شریک ہوں؟ تم انہیں شریک کر لو اور تم برابر ہو جاؤ، اور تم ان سے بھی اسی طرح ڈرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ مثال شرک کے بارے میں بتائی، جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ لوگ عموماً کیا کہتے ہیں آج بھی کہ بس جی یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ جو شریک ہم ٹھہراتے ہیں اللہ کے اپنے نیک بندے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو اللہ کے بندوں کو، جو اس کے بندے ہیں، محتاج فقیر اس حاجت مند بندے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو، اللہ کے اختیارات انہیں دے دیتے ہو، کہ گویا کہ جس طرح اللہ کے پاس اختیارات ان کے پاس بھی ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو دے دی۔ تو کیا تمہارے جو اپنے نوکر غلام ہیں، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے ان کو شریک کر لیتے ہو اس رزق میں، برابر حصہ ہو جائے تمہارا اور تمہارے غلاموں کا، اور تم ان سے بھی اسی طرح ڈرو جس طرح دوسروں سے ڈرتے ہو، ایک دوسرے سے تمہارے اس طرح برابر ہو جائیں؟ کیا ایسا کرتے ہو؟ ظاہر کوئی نہیں کرتا، غلام غلام ہی ہے، آقا آقا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف یہ نسبت کیوں کرتے ہو کہ اللہ کے بندے جو ہیں، جو خود فقیر محتاج ہیں، ان کو تم اللہ کے شریک ٹھہرا دیتے ہو؟ تو یہ جو عموماً مثال دی جاتی ہے اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پس آپ اپنے چہرے کو اس دین کی طرف پھیر دیں یکسو ہو کر۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس نے اس پہ لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحیح دین، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی فطرت جو بنائی، فرمایا کہ یہ دین فطرت ہے، اللہ نے جو فطرت بنائی اس کے مطابق یہ دین ہے، تو اللہ کی اس بنائی ہوئی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحیح دین، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ مگن ہے، خوش ہے، کہ ہر کوئی کہتا ہے جی ہم حق پہ ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں، اور ہر کوئی مگن ہے اس پہ، خوش ہے۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا، فرقوں میں بٹ گئے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر، اور پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ تو چند روز زندگی کے میں مزے اڑا لو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ جو گواہی دے رہی ہے ان کی جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم نے کوئی دلیل اتاری جو بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پہ وہ خوب خوش ہوتے ہیں، اور پھر جب انہیں اپنے انہی کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یک وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری طرف سے رحمت کامیابی ملتی ہیں تو خوب خوش، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنی کمائی کی وجہ سے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے
جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قرابت دار کو حق دو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کرتے ہیں تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو قرض تم لوگ سود کے لیے دیتے ہو، سودی قرض دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں نشو و نما نہیں پاتا۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی قرض جو دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے یہ قرض دوسروں کے مال میں جا کے بڑھے، دوسروں کے مال میں شامل ہو اور بڑھے میرا قرض جو سودی قرض ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ اللہ کے ہاں کس کا مال بڑھتا ہے؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وہ بڑھے گا کئی گنا زیادہ بڑھ کر، ان کے سامنے آخرت میں وہ آئے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے اللہ اور بلند تر ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا، رزق بھی دیا، موت بھی وہ دے گا، پھر زندگی۔ تو جن کو تم نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے، ان میں سے کوئی ہے جو ایک بھی کام ان میں سے کرتا ہو؟ تو ظاہر ہے کوئی نہیں۔ کوئی کسی نے کبھی کہا کہ ہمارا یہ معبود جو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے یہی کرے گا، یہ کرے؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور بلند تر ہے ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعد اعمال کے نتائج کا انہیں مزہ چکھائے، شاید کہ وہ پلٹیں۔ فساد جو زمین میں پھیلتا ہے، فرمایا کہ بر و بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیلا ہے، تاکہ اللہ ان کے بعد اعمال کا انہیں مزہ چکھائے، سب کا نہیں بعد کا۔ اگر سب کا مزہ وہ چکھائے تو دنیا میں کوئی نہ رہے۔ اگر دنیا میں اللہ پکڑنے لگے نا، نتائج یہاں نکلیں تو کوئی یہاں زندہ نہ رہے، نہ انسان نہ جانور، کچھ نہ ہو، تو اعمال کا نتیجہ یہاں نہیں نکلتا۔ جو انسان کے انفرادی اعمال ہیں نا، وہ تو آخرت میں ہی بعد پرسوں نہیں آ رہے کے، ہر ایک نے اللہ کے سامنے جا کر اکیلے اکیلے اپنا حساب دینا ہے۔ اور جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، قومیں جو کرتی ہیں جو کچھ، اس کے نتائج دنیا میں نکلتے ہیں، لیکن اس کا بھی سارا نتیجہ نہیں نکلتا۔ سارا اگر نکلے تو کوئی زمین میں نہ بچے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بر و بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کے نتائج کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو پہلے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، جو پہلے گزرے ہیں کیا انجام ہوا؟ اکثر مشرک تھے۔ پس آپ اپنا چہرہ صحیح دین قیم کی طرف پھیر دیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے اللہ کی طرف سے کوئی پلٹایا نہیں جا سکے گا۔ جو اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے کوئی پلٹا نہیں سکے گا، اسے روک نہیں سکے گا۔ اس روز لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی پھٹ کے الگ ہو جائیں گے، مومن الگ، یہ الگ، ہر قسم کے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا تو نیک عمل کرنے والے اپنے ہی لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ وہ کسی کا کام نہیں کر رہے، وہ اپنے ہی لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ اپنے فضل سے انہیں جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والیاں بنا کر، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، یعنی بارش، اور تاکہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان سارے چیزوں کا نتیجہ کیا ہے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف،
اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پہ حق تھا، فرض تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ یہ فرض تھا مومنوں کی مدد کریں، اور اللہ نے ہمیشہ کی ہے۔ یہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، چلا کر لاتی ہیں، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور پھر وہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھیلاتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اسی بادل کے اندر سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ بارش برساتا ہے، اور وہ لوگ اس بارش کے برسنے پہ خوش ہوتے ہیں، اور اگرچہ وہ اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے، اس رحمت سے پہلے بالکل مایوس تھے، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ کس طرح وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک یہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بارش کی دوسری قسم ہے بادلوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ایک پہلے بادل جو میں نے جن سے بجلی چمکتی ہے، اولے گرتے ہیں، یہ وہ بادل ہیں جو پورے آسمان میں پھیلے ہوتے ہیں، اور ان سے صرف بارش برستی ہے، ان سے اولے نہیں گرتے۔ یہ بادل پھیلتا ہے، ایسے اونچا نہیں ہوتا، پہاڑوں کی طرح آسمان میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، یہ اس بادل کی قسم ہے۔ تو یہ بادلوں کی جو قسمیں بتائی جا رہی ہیں، جو آج سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئی ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن اللہ کی کتاب نہیں، تو 14 سال پہلے یہ معلومات مکہ میں کیسے آ گئیں کہ بادلوں کی ساری تحقیقات بتائی جا رہی؟ اور اگر ہم ان پہ ایسی ہوا بھیج دیتے کہ جس کے نتیجے میں وہ کھیتیوں کو زرد دیکھتے، کھیتیاں یعنی تباہ ہو جاتی، تو یہ اس کے بعد پھر ناشکری کرتے رہ جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بیروں کو سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو اسے سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ یعنی مردوں سے مراد یہاں یہ نہیں کہ وہ قبروں والے مردے، یعنی ان انسانوں کو ہی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ مردے ہیں، تو ان کو نہیں آپ سنا سکتے نا۔ بہرا بھی اور بھاگا بھی جا رہا ہو، اور اندھا مثلا آگے گڑا ہے، اس میں گرنے والا ہے، تو اس کو آواز دی جا رہی ہے بچو بچو، تو اگر سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہے بھی اندھا، آگے نظر بھی نہیں آ رہا، سن بھی نہیں رہا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس ناتوانی کے بعد اس نے تمہیں قوت بخشی، پھر اس کے بعد اس نے اس قوت کے بعد پھر اس نے ناتوانی کی طرف تمہیں پلٹایا، کمزوری اور بڑھاپے کی طرف۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے پیدا کیا بچہ، پھر طاقت دی جوانی، پھر جوانی کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا، یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کے کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یعنی دنیا میں اسی طرح ان کی مت ماری جاتی تھی دنیا میں، اب پوری زندگی کو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں کہہ رہے، تو اسی طرح فرمایا دنیا میں بھی یہ بے حماقتیں کرتے تھے۔ اور جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے رجسٹر میں قیامت تک کے لیے ٹھہرے رہے ہو، اٹھائے جانے تک کے دن تک ٹھہرے رہے ہو، اور یہ یوم بعث آ گیا ہے، قیامت اٹھایا جانا، مگر تم اس کو جانتے نہیں تھے۔ ایک گھڑی نہیں، وہ سارا وقت کیا اٹھائے جانے تک تم رہے ہو اسی طرح، اور اب یوم البعث آ گیا، یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کا وقت۔ اس روز ظالموں کو ان کی معذرت کو فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لے آئیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، جو چاہے نشانیاں دکھا دیں وہ یہی کہیں گے نہیں تم جھوٹے ہو۔ اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے اللہ ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو یقین نہیں رکھتے
وہ آپ کو بے وزن نہ کرنے پائیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی وزن نہیں ہے، نہیں، آپ ڈٹ جائیں ان کے سامنے۔ تو یہ سورہ روم ختم ہو گئی، اور اب ہم سورہ لقمان شروع کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان بھی مکی ہے، اور اس کا مرکزی موضوع وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہے۔ تو لقمان اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں لقمان کا ذکر آیا ہے۔ لقمان کون ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ وہ نبی ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ عام دنا آدمی تھے جی۔ تو زیادہ صحیح ہے یہ کہ ایک دنا آدمی تھے جو مشہور تھے پوری عرب دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ایک ایسی ہستی کے طور پہ مشہور تھے کہ دنا آدمی ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس صحیفہ ہوتا تھا، لقمان کا صحیفہ، دنائی کی باتیں اس میں لکھی، جیسے نا اقوال زرعی اس طرح کے لکھے ہوئے، اور ان کو لوگ بڑا دنا آدمی سمجھتے تھے۔ ان کی باتیں مجلسوں میں کی جاتی تھیں، مثالیں دی جاتی تھیں ان کی باتوں کی، اس طرح کا مقام تھا ان کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس شخص کو اس طرح تم اتنا دنا مانتے ہو سارا، تو اس دنا آدمی کی کیا دعوت تھی؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس نے کیا کہا جی کہ شرک نہ کرنا، جو آج تم کر رہے ہو جی۔ تو جس لقمان کو اتنا دنا مانتے ہو، اس لقمان کی دعوت کیا تھی ذرا دیکھو۔ تو اس مقصد کے لیے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت بہترین عمل کرنے والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے، اور اللہ کے راستے کو مذاق بنا کر رکھ دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہو الحدیث یعنی فضولیات جی۔ تو مکہ میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے جب دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا نہیں جا رہا، مختلف ذرائع کے ذریعے بڑھتی جا رہی، تو اس نے کہا میں علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا نوجوان زیادہ ایمان لا رہے ہیں، تو وہ ایران گیا، وہاں کے حکمرانوں کے قصے کہانیاں لایا، وہ لوگوں کو سناتا، اور ساتھ لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ مجرے کرتی، تاکہ اس طرح مائل کیا جائے نوجوانوں کو۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ فضولیات خرید کے لایا تاکہ اللہ کے راستے سے روکے بغیر علم کے، اور اللہ کے راستے کو مذاق بنا دے۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے جب ایسے شخص کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ پیٹھ پھیرتا ہے، گویا کہ اس نے سنی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، اور ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ زبردست اور دنا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، یعنی اس کا مطلب ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، یا یہ ہے کہ ستون ہیں ہی نہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اس کا بیلنس نہ خراب ہو جائے۔ اور اس زمین میں اس نے ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس کے ذریعے ہم نے ہر قسم کی انواع و اقسام کی فیض بخش چیزیں اس میں اگا دیں۔ یہ ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں۔ بس مجھے دکھلاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بے شک ظالم واضح گمراہی میں، یہ تو ہیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، جن کو تم نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ذرا مجھے دکھاؤ کوئی چیز، ان کی بھی کوئی پیدا کی ہوئی چیز لاؤ، دکھاؤ۔ تو یہ گویا کہ شرک کے بارے میں تردید کی نا، کہ جب کسی کی کوئی چیز نہیں ہے پیدا کردہ تو ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے لقمان کو دنائی عطا کی، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر کرتا ہے تو یہ شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جس نے نہ شکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک ظلم ہے، لیکن ظلم عام ظلم نہیں، ظلم عظیم۔
میں تمہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دنیاوی. مثلا ایک شخص بیمار تھا جی، بیماری دل کی، گردوں کی مثلا، تو ایک شخص نے اس کا علاج کروایا، پیسے دیے، سارا خرچ کیا تو صحت مند ہو گیا. اب ایک وہ شخص جس نے علاج کروایا صحت مند، وہ شخص بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک چودھری صاحب اور بھی بیٹھے ہیں. وہ آدمی آتا ہے مریض جس کا علاج ہوا، صحت مند ہو گیا، تو جس نے علاج کروایا وہ سامنے بیٹھا ہے اور آ کر اس کے سامنے دوسرے جس نے کچھ نہیں کیا اس کا آ کے شکریہ ادا کرتا ہے، چودھری صاحب بہت مہربانی، آپ نے میرا علاج کرایا، بالکل میں ٹھیک ہو گیا، آپ کو تو میری نسلیں بھی دعائیں دیں گی، آپ کا بڑا فضل اور بڑا جی آپ نے کیا. اب وہ جس نے سارا کچھ کیا وہ سن رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے دوسرے کو. اب سوچیں کہ وہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا کہ آئندہ اگر مر کے میرے سامنے تڑپ رہے ہو نا تو میں تمہیں گھونٹ پانی بھی نہیں پلاؤں گا. یہ سوچے گا نا کہ میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو میں نے کرایا اور میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ اس نے کیا. یہ ہے انسان کہ اللہ کے سامنے جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس پر شکریہ دوسروں کا ادا کرتا ہے اللہ کے سامنے. اب اگر انسان ہو تو میں نے کہا نا کوئی کسی کو آئندہ مر رہا ہو تو گھونٹ پانی بھی نہ پلائے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے. اس کے باوجود، اتنے ظلم کے باوجود، وہ ان ظالموں کو اولادیں بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، سب نعمتیں دے رہا ہے. نہ ان کی آکسیجن بند ہوتی ہے، نہ رزق بند ہوتا ہے، نہ کچھ بند ہوتا ہے. مہلت دے رہا ہے، شاید توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. تو پھر اسی ظلم عظیم کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہے. ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ آگ میں جلائے جانے کی سزا کوئی چھوٹی سزا نہیں. آگ میں جلایا جانا، تو آگ میں جلایا جانا کس پہ ہے؟ اتنا ظلم عظیم، اتنا بڑا ظلم، اتنی سخت سزا اس لیے ہے. تو یہ ہے ظلم عظیم. اور ہم نے انسان کو اس کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. اس کی ماں ذوف پہ ذوف اٹھا کر اسے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے اور پھر اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ جاتے ہیں. اور ہم نے اسے تاکید کی کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اور اگر یہ والدین تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، دنیا میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا معروف طریقے سے، لیکن اطاعت ان کی نہیں کی جائے گی اللہ کے نافرمانی میں. اور تو پیروی اس کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، جو اعمال دنیا میں تم کیا کرتے تھے. اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اسے نکال کے لے آئے گا. بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، معروف کا حکم دے، منکر سے روک، اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر. بے شک یہ بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے. یہ ہیں کام بڑے اعلیٰ اخلاق. اور لوگوں سے بے رخی نہ برت اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر جتلانے والا ہے. تو یہ برے اخلاق ہیں جن سے روکا جا رہا ہے کہ برے اخلاق، بے رخی برت رہا ہے. کون؟ تکبر، زمین میں اکڑ کے چل رہا ہے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. ایک اور آگے تکبر کی نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. بے شک سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تکبر کی ایک نشانی یہ ہے نا کہ اکڑ کر چلنا، جی، تو اس کے لیے فرمایا کہ میانہ روی رفتار میں ہو. اور دوسرا کہ آواز پست رکھ، یہ بھی تکبر کی نشانی، آواز بلند آواز سے آدمی بول رہا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی دی ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی آواز وہ بلند کرتا ہے. انسان کا والیوم کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ایسا آٹومیٹک بنا دیا ہے کہ آٹومیٹکلی آواز اتنی نکلتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی ایک سامنے بیٹھا ہے اس سے بات کر رہا ہے اونچی آواز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تکبر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آواز پست رکھو، تکبر سے آواز نہ بلند کرو بغیر ضرورت کے، یہ تکبر ہے. اور سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ کہ گدھے کی آواز میں کوئی والیوم نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ایک ہی آواز سے ہاں 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 کرتا جا رہا ہے کوئی.
تو وہ آواز بدترین آواز ہے. تو اسی طرح جو تکبر کے ساتھ ایسے ہی وہ گرج رہا ہے مجھے، تو اس کی آواز بھی اسی طرح بدترین آواز ہوگی. تو اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس صورت میں. تو اسی پہ آج ہم اکتفا کرتے ہیں. آیت نمبر 19 سورہ لقمان. انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں وہ کل پڑھیں گے. تو آج میں ضمیمے میں تھوڑا سا تقدیر کے موضوع پہ انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.